علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلنے لگے دشمن کے مقابلے پر تو کسی نے کہا کہ آج آپ کا جانا میرے حساب سے درست نہیں ہے، میں آپ کو نکلنے کے لیے تاریخ بتلاؤں گا، وقت بتلاؤں گا، اس میں آپ نکلیے تو آپ کو کامیابی ہوگی۔ یہ وقت آپ کے نکلنے میں آپ کی ناکامی کا وقت ہے میرے حساب سے، اس لیے کہ تو نماز روزے کے پابند، حج و زکات کے پابند، لیکن نجومیوں سے پوچھنا ایک ضرورت سمجھی جاتی ہے، حالانکہ نیرا شرک ہے، نیرا شرک ہے، نیرا شرک ہے۔ نجومی نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے نکلنے کا وقت یہ نہیں ہے، میں آپ کو وقت دوں گا، اس وقت نکلیے، آپ کو کامیابی ہوگی۔ فرمایا ہم ابھی نکلیں گے اور ہمیں اس کا حکم ہے کہ ہم تیری تکذیب کریں، تجھے جھٹلائیں۔ نجومی نے کہا کہ میں بتلا دوں گا کہ آپ کے گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کیا ہے، اور جو تیری بات کی تصدیق کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا المنجم کالکافر والکافر فی النار۔ میں عرض کر رہا تھا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اس لیے میں عرض کر رہا کہ جتنا ظاہری نظام ہے اس کا انکار کیا کرو قدرت کے مقابلے میں۔ یہ ایمان سب سے پہلے اس کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے میری سب سے درخواست ہے کہ بھئی اپنے بیانات میں ایمانیات غالب رکھو، یہ ہمارے کام کا امتحان ہے اور یہ کام کی روح ہے، اس کی جم کر دعوت دیا کرو، قصے کہانی اور مضامین کی طرف نہ جاؤ۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح رہتے کہ آپ ہر وقت اللہ کے تذکروں میں یا اس کے احکام کے تذکروں میں یا اس کی صفات کے تذکروں میں۔ اب تو ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ جس کو جتنی زیادہ معلومات ہو اس پر مجتمع ہو جاتا ہے۔ ایسا ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کی تذکروں کی وہ مجلسیں ہوں جس سے دلوں کے اندر اللہ کی ہیبت اور خوف پیدا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے حجرے سے باہر، دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے، فرمایا کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ایک علامہ ہے۔ فرمایا علامہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ بل علامت۔ صاحب نے عرض کیا کہ یہ وہ آدمی ہے جو عرب کے انساب کو، رشتے ناتوں کو، عرب کی قصے کہانیوں کو اور عرب کے اچھے برے حالات کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا ارے چھوڑ بھی ان کو، بیٹھ ہم اللہ کے تذکرے کریں۔ آپ ہم صحابہ کو الگ لے کر بیٹھے کہ ہم اللہ کے تذکرے کریں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ایمانیات ہمارے کام میں غالب رہنی چاہیے۔ یہ پہلا سبب ہے یقین کی تقویت کا کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کثرت سے بیان کیا کرو، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا بیان کرنا دلوں کے جماؤ کا سبب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کے واقعات اس لیے وحی کیے گئے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ نبی جی ہم آپ کے دل کو جمانے کے لیے آپ پر نبیوں کے واقعات وحی کرتے ہیں۔ اسے میرے دوستو عزیزو، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا بیان کرنا یہ سب سے پہلا سبب ہے دلوں کے اندر یقین کی تقویت کا اور دلوں کے جماؤ کا۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ صحابہ کرام کے ساتھ جتنی اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں ہیں، ہمارے درمیان تو دنیا اور اہل دنیا کے تجربے ان کے تذکرے ہوتے ہیں جس سے مادے کا یقین اور چیزوں کا یقین بڑھ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے دیکھو یہ ہمارا موضوع ہے کہ صحابہ اکرام کے ساتھ جو کچھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے
اسے زیادہ بیان کیا کرو. اس سے ہمارا یقین شکلوں سے اور ظاہر سے غیب کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف پھرے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ اب تو غیب کی خبریں لوگ اس طرح دینے لگے ہیں گویا ان کو غیب کا علم ہو گیا ہے. حالانکہ 4 باتیں تو ایسی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اللہ جانتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی, اللہ جانتے ہیں بارش کب برسے گی. یہ کہتے ہیں ماہر موسمیات بتائیں گے بارش کب ہوگی. نہیں میرے دوست عزیزو, دیکھو میں سچی کہہ رہا ہوں, اللہ کے غیر کی خبروں کا انکار کرنا ہی اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کا راستہ ہے. جب چاہو جہاں چاہو بارش لے لو, جب چاہو جہاں چاہو بارش لے لو, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صاف انکار کرنا پڑے گا. جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس کا صاف انکار کرنا پڑے گا. اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے صاف انکار کرو, کیونکہ جس طرح اللہ کے غیر کو نہیں معلوم قیامت کب قائم ہوگی, اللہ کے غیر کو نہیں معلوم بارش کب برسے گی. ماہر موسمیات کہتے ہیں بارش ہوگی تو انہیں امید, وہ کہیں گے بارش نہیں ہوگی تو یہ بارش سے نا امید ہو جاتے ہیں. ایک صحابی جنہیں جیل کے اندر غسل کی حاجت پیش آ گئی, جیلر سے کہا کہ مجھے پانی چاہیے غسل کے لیے. اس نے کہا کہ پانی غسل کے لیے نہیں ملے گا, پانی صرف پینے کا ملے گا, تھوڑا پانی. فرمایا کہ میں آج کا پینے کا پانی اور آئندہ کل کا پانی مجھے ایک ساتھ دے دو, میں 2 دن تک پیاس کو صبر کر لوں گا لیکن نماز کو صبر نہیں کر سکتا. ہمارے جیسا نہیں تھا کوئی کہ میں تو مکلف ہی نہیں ہوں. اب تو یہ بات عام ہے کہ میں تو مکلف ہی نہیں ہوں, کیونکہ غسل نہیں ہے اور پانی نہیں ہے. دین کے اندر مجبوریاں پیدا کرنا یہ اللہ کی غیبی نصرتوں سے محروم ہونا ہے. صحابی نے کہا کہ نہیں, مجھے آپ پینے کا پانی کل کا اور آج کا دونوں اکٹھے دے دو, میں غسل کروں گا اور 2 دن پانی نہیں پیوں گا, صبر کر لوں گا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. جیلر نے کہا نہیں ملے گا پانی, کل کا پانی کل ملے گا, آج کا پانی آج ملے گا, اکٹھا پانی ہم نہیں دیں گے ایک دن میں. اللہ سے لینے کے راستے اختیار نہیں کرتے. جو بندوں کے محتاج ہو کر چلتے ہیں نا, وہ ایسے ہی فاقوں میں اور ایسی تنگیوں میں پڑے رہتے ہیں. اللہ سے لینے کے راستے تو اللہ کے احکامات ہیں. اللہ مجھے نماز پڑھنی ہے, کہ میرا بندہ عبادت کرنا چاہتا ہے اور اس کو پانی نہیں مل رہا ہے. روایت میں ہے کہ بادل آیا اور جیل میں داخل ہوا اور صحابی کے اوپر برسا. صحابی نے غسل کیا, کیونکہ بادل کا پانی تو قرآن میں مائع مبارک فرمایا ہے اور مائع طہور فرمایا. طہور انتہائی پاکیزہ پانی. یہ پانی, یہ بادل جیل میں داخل ہو گیا برسا صحابی کے اوپر. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا تقاضا اور اس کی حقیقت صرف یہ نہیں ہے کہ ظاہر کے خلاف غیبی نصرتیں نازل ہو جائیں اور ظاہر کے خلاف ضرورتیں پوری ہو جائیں. یہ اس کا تقاضا نہیں ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا تقاضا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی کامل اطاعت ہے.
کبھی خیال نہ کرنا کہ میرے ساتھ اگر وہ ہونے لگے جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے تو میں کامل ایمان والا بن گیا ہوں، ایسا ہرگز مت سوچنا، کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور ایمان اس کا تقاضا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی اطاعت کلمے کا تقاضا ہے، اس کے علاوہ کلمے کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔